انسانوں کی جو تاریخ ہے، تاریخ انسانی، اور جو انسانوں کی معیشت کی تاریخ ہے، اس میں انسانوں کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے دو لختی پیدا ہوئی ہے، دو اسالیب پیدا ہوئے ہیں کہ انسانوں کو معیشت کا حصہ کیسے بنایا جائے، انسانوں کو بزنس ٹولز کیسے بنایا جائے، ان کو وسائل بنایا جائے یا غلام بنایا جائے۔ ایک بڑی روایت ہے انسان کی معاشی تاریخ کی کہ جس کے اندر ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس پر میں بعد میں اشارہ کروں گا۔ دوسری انسان کی ایک بڑی روایت تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے جس میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ میں ان دونوں پر بنیادی نکات اور گزارشات پیش کر کے اجازت لوں گا۔ تو اور بہت مصیبت ہے کہ ہم اپنی زبان سے ناشناس اور نابلد و نامانوس ہیں، تو اگر آپ کہیں گے تو میں سہولت سے کچھ نہ کچھ انگریزی کی اصطلاحات کا بھی استعمال کروں گا، لیکن اپنا بنیادی مقدمہ پیش کرنے کے لیے مجھے اسی زبان میں گفتگو کرنی ہے کہ جس کے ہم باسی ہیں۔ باسی وہ نہیں جو کڑی کو ابال آتا ہے، citizens somehow, but somehow we are the stakeholders of this very poor enslaved economy, the economy of the slavery۔ تو اس کے اوپر میں چند گزارشات کرتا ہوں۔ ایک علاقہ ہے نارتھ افریقہ کا، میڈاگاسکر، وہاں کے لوگ ایک زبان بولتے ہیں میلاگیسی۔ میلاگیسی زبان کی شان یہ ہے، اس کی اٹھان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں گالی نہیں ہے۔ وہ جب آپس میں لڑتے بھڑتے یا جھگڑتے ہیں یا ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہتے ہیں کہ may God be with you، اور اس کے اوپر ایویڈنس میں پہنچا دوں گا۔ زلفی قریشی صاحب کو وہ تحقیقی مقالہ آپ پڑھ لیجئے گا، کتاب ہے بڑی ضخیم۔ ہمارے ہاں بڑی بوڑھی بیبیاں نہیں کہتی تھیں جا تیرا بیڑا تر جائے، یہ گالی نہیں ہے، دعا ہے، جاؤ تمہاری نیا پار لگ جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، ساحل لگ جائے، کشتی کنارے لگ جائے۔ وہ سننے میں گالی ہے، تاثیر میں دعا ہے۔ ہوا یہ کہ آج سے کوئی 250-300 سال قبل فرانسیسیوں نے ان پر قبضہ کیا، جیسے برطانوی سامراج نے ہم پر قبضہ کیا تھا، ساؤتھ ایشینز پر، برِ صغیر میں بسنے والے لوگوں پر۔ آپ جانتے ہیں جیسے برطانوی سامراج نے اپنے پنجے گاڑے تھے، بعین ہی فرانسیسیوں نے بھی اپنے پنجے گاڑے۔ کرتے کیا تھے؟ بہت خوبصورت یونیفارم پہنتے تھے، بہت تلکھن پر آیا ہوا اور بڑی جوبن پر آئی جوانی، اور بیجز لگاتے تھے۔ شام کی چائے پیتے تھے، تھالی پیالی کے اندر کھانے کا اسلوب ہمیں سکھایا اور بتایا کہ تم ان سیولائزڈ ہو، ہم سیولائزڈ ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک نیا کلچر دیا، بابو کا کلچر، کلرک بننے کا کلچر۔ اس کی اصطلاحات مستعمل ہیں عصر حاضر میں، لوور ڈگری کلرک اور اپر ڈگری کلرک، ایل ڈی سی اینڈ یو ڈی سی مستعمل ہے ہماری اس وقت بھی سرکار کے اندر۔ یہ جو برطانوی سامراج ہے بعین ہی فرانسیسیوں نے یہ ان کے ساتھ کر کے دکھایا۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے کسی گوٹھ میں، ڈسٹرکٹ میں، کسی پنچایت کے اندر، اور حکم چلاتے تھے کہ سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، ایٹ ایز۔ اور جن بنیادی اصطلاحات یا مینرزم، اخلاقیات سے ہمیں معمور کیا، وہ کیا تھیں؟ یہ اب ایک ایک کر کے ساتھ چلیے گا ورنہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ may I come in sir? may I go to the washroom sir? سر۔ یہ ایک بنیادی المیہ جو ہمارے ساتھ ہوا، یہ فرانسیسیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو وہ روب گانٹھنے کے لیے اور اپنا دبدبہ جمانے کے لیے اٹھایا بٹھایا کرتے تھے اور ان کی ورزشیں کروایا کرتے تھے فرانسیسی زبان میں۔ دوسری انہوں نے ضرب لگائی ان کی معاشی اصطلاحات کے اوپر کہ یہ بارٹر ٹریڈ کیا ہوتا ہے، آؤ ہم تمہیں کاروبار کا اسلوب سکھائیں۔ کیپٹلزم، نوآبادیاتی نظام کی جڑ جس کے اندر تھی۔ تو وہ جو آمرانہ مزاج تھا وہ فرانسیسیوں کے ذریعے میڈاگاسکر میں اتر رہا تھا، ہمارے ہاں برطانوی سامراج اتار رہا تھا۔ جب 1940 اور 60 کی 2 دہائیوں میں ایک ہوا چلی نیشنلزم کی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے پیرہن جو اس کا ہے مذہب کا قبر، اقبال نے کہا ہے نا، تو ایک نئی فضا پیدا کی گئی کہ اب لوگوں کو آزاد کیا جائے اور یہ اور وہ، سارے ملک آزاد ہوئے کنڈیشنلی اور جس بھی طرح سے تحریک کے ضمن میں۔
تو میڈاگاسکر بھی آزاد ہوا جیسے یہ ہم پاکستان اور ہمارا ہمسایہ ملک اور چائنا سب لوگ آزاد ہوئے. تو ایک سوشل سائنٹسٹ نے تحقیق کی میڈاگاسکر کے میلاگیسی بولنے والے قبیلے پر کہ 250 سال کی غلامی نے کیا کیا ہے, کوئی اس کا نتیجہ تو نکلے. اب یہ ملک امیر پہلے تھا 250 سال پہلے, اب غریب ہو گیا, غریب الغربا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نارتھ افریقہ کا زرخیز علاقہ ہے. تو دو بنیادی چیزیں نکل کر سامنے آئیں. ایک تو جو میلاگیسی بولنے والے لوگ تھے میڈاگاسکر کے, وہ اپنی گائے بھینسوں کو جب چرانے لے کر جاتے تھے, when they used to graze their cows, when they used to take their cattle, تو ان سے فرانسیسی زبان میں بات کرتے تھے, بالکل ویسی جیسے ہم اپنے پیٹس کا نام انگریزی میں رکھتے ہیں, کتوں کا نام انگریزی میں رکھتے ہیں, اردو میں نہیں رکھتے ہیں. دوسری جو بڑی شے نکل کر سامنے آئی وہ یہ کہ فرانسیسی غلبے کے نکل جانے کے بعد میڈاگاسکر میں میلاگیسی بولنے والے جب شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے تو وہ فرانسیسی زبان میں گالیاں دیتے تھے. اس سے مراد کیا ہے؟ غلامی تحت الشعور میں سرایت کر جاتی ہے, سب کانشیس لیول پر اتر جاتی ہے. ہم بدقسمتی سے اس روایت کا حصہ ہیں. ہمارے ہاں ہیومن ریسورس ہیومن سلیوری کے مترادف ہے. میری باتیں ذرا سخت لگیں گی, میں بہت معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ معیوب باتیں آج سن لیں تو آگے آسانی ہوگی. تو یہ جو پورا ہیومن ریسورس کو چینلائز اور مینج کرنے کا انسلیونگ ایلیمنٹ تھا, اس کو بہت میجیکلی اور نت نئی اصطلاحات کے ساتھ ایجاد کر کے سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا, جس میں سے ایک نئی چیز برآمد ہوئی جس کو کہتے ہیں مارکیٹ مینرزم, بازاری مسابقت پر مبنی اخلاق یا بازاری اخلاقیات. مطلب مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا حسد, کینہ, بغض, اناد, یہ ہر ادارے کا حصہ ہے. ادارہ اسی سے چلتا ہے, اور کس سے چلتا ہے؟ سچائی سے چلتا ہے, خلوص سے چلتا ہے. لوٹ مار ہے, کھسوٹ ہے, ایک دوسرے کو نوچتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. تو یہ اس کا حصہ ہے, اس روایت کا حصہ ہے. اس کو درست کرنے کے لیے داغ بیل ڈالی ہے ایک عجیب و غریب آدمی نے, اس کا نام ہے تھیوڈور روزویلٹ میلوخ. اس آدمی نے ایک ایچ آر کی نئی تھیری کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی ہے. میں بالکل ایک فوڈ فار تھاٹ دے کر جا رہا ہوں, میں آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں, لیکن ویسی چند باتیں جو یہاں ہوئی تو اس میں سے ایک بنیاد بنا رہا ہوں. وہ ہے ہیومن کیپٹل کی بنیاد ہے سوشل کیپٹل. وہ کہتا ہے یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ہیومن کیپٹل کی بنیاد ہے اسپرچول کیپٹل. وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ادارہ اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ 3 بنیادی اسالیب پر کار فرمانی ہے تو مقدر ہے کہ زوال میں جائیں گے. تقدیر لکھ دے گی زوال ان کے لیے. اب وہ 3 جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ فیتھ, فارگیونیس اور کریج. وہ کہتے ہیں جس ادارے کے اندر ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر نیچے تک توکل کی بنیاد پر فیتھ نہیں, ڈیسیژن میکنگ پر فیتھ نہیں ہے, تو وہ آگے نہیں جا سکتا. یہ ایک پورا اسلوب ہے جس سے ہماری جان چھڑوائی گئی اور ہمیں لکیر کا فقیر بنایا گیا. نکل گیا ہے سانپ اب لکیر پیٹا کر, داغ دلوی کا شعر ہے. دوسرا ہے فارگیونیس. اس کے اندر انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہ ایویڈنس جنریٹ کیا, ہر وہ ادارہ جو مادہ معافی پر کھڑا ہے وہاں پر لوگ ضمیر کی ملامت کے باوجود آؤٹ پٹ زیادہ دیتے ہیں. جہاں پر پکڑ سے زیادہ رحمت غالب ہو. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ملّاں تے مشالچی دوویں ہکو چت لوکاں نوں کر دے چانن آپ ہنیرے وچ. تو ایچ آر روشنی تو کر رہا ہے لیکن اپنے پر روشنی نہیں ہے. تو اس کو روشن کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ فارگیونیس شوڈ بی دا کور اور انٹیگرل ایلیمنٹ بٹوین آرگنائزیشن اینڈ امپلائیز. تیسری وہ چیز کہتا ہے کریج. اس کریج کو وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول سے لے کر آرگنائزیشن تک آپریشنلائز کرتا ہے. تو میری گزارش ہے اور بنتی ہے کہ میں زلفی قریشی صاحب کو وہ 2 بالکل مختصر سے تحقیقی مقالے ہیں وہ بھیج دوں گا, ارسال کر دوں گا, وہ آپ میں سرکولیٹ کر دیں گے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب ہم کوئی تخیل یا تخلیق پر مبنی چیلنج کروائیں گے
تو آپ کے ذہن میں وہ بنیادی انڈیکیٹرز کار فرما ہوں گے جس کی بنیاد پر اب وہ مسائل جو سوال پیدا ہو رہیں گے ان کو شوٹ کرنے میں آسانی ہوگی. کہتے ہیں نا خیال تھا جس کا مجھے خیال میں ملا مجھے, سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. تو سوالوں کو صحیح کرنے کے لیے اس نے ایک نئی تھیوری تھیورائز کی ہے جس کی بنیاد پر میں چند اور ضمنی گزارشات کر جاؤں. ایک ہے انسان کے لیے بنایا ہوا قانون اور ایک ہے انسانی قانون, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. HR کا چلن اور روایت یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان انتظام, انصرام اور قانون سے بڑا ہے, وہ ہمیشہ اس کو توڑ دے گا. اس لیے انسان کے لیے قانون نہ بنائیں, انسانی قانون بنائیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے وہ فنگر پرنٹ مشینز اور فیس ڈیٹیکٹرز اور ٹائم مینجمنٹ اور وہ بالکل یہ کلونیل لیگیسی ہے کہ جیسے ہم نے گھڑی باندھ دی تھی ہاتھ پر کہ اس کو دیکھتے رہو اور اسی کے مطابق چلنا ہے. میرو میو انجم کا محاسب ہے قلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. تو اس طرح ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی, ٹائم کی انسلیوری ہوتی ہے, وقت کی غلامی ہوتی ہے. ایک اور گزارش جو زیادہ آپریشنل ہے, اس کا اطلاق میں اپنی طرف تو کر رہا ہوں, اپنی منسٹری میں اور میرے ماتحت جتنے ادارے ہیں. مینجمنٹ سائنسز میں ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہیومینٹیز کو پڑھانا چاہیے. اگر اس کو آج فروغ نہ دیا تو آپ انسانوں کو مشینیں بنا دیں گے جو ہم بنا رہے ہیں, اور یہ AI کا خاصہ ہے کہ آپ نہیں بنائیں گے تو وہ بنا دے گا. تو اس کے اندر انسانی پہلو داخل کرنے کے لیے نہایت قیمتی اور اشد اور ہنگامی ضرورتوں پر ایک چیز کی ضرورت ہے اس وقت, وہ یہ کہ آپ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز, اینتھروپولوجی کو انٹیگریٹ کریں. یہ میری بات آپ کو معیوب لگے گی, پوری دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے پڑھانے والے لوگ یا تو سائیکالوجسٹ ہیں یا اینتھروپولوجسٹ ہیں. یہ اس طرح جبر سے تبدیل نہیں ہوگا ہیومن ریسورس. تو انسانوں کے اندر جو تکمیل کی منازل ہیں وہ بڑی سبجیکٹو ہوتی ہیں, تو انسانوں کو آبجیکٹو نہیں کیا جا سکتا اور انسانوں کے خوابوں کو بھی آبجیکٹو نہیں کیا جا سکتا. میں پھر بھی زیر بار احسان ہوں ڈاکٹر ندیم خان صاحب کا کہ انہوں نے ڈیورنگ دا پینل ڈسکشن یہ میدان ایسا بنا کر دیا کہ مجھے یہ گفتگو کرنے میں سہولت ہوئی. مجھے لگا بہت مشکل آئے گی مجھے بات کرنے میں. اب اس کو سمیٹتے ہیں. یہ دو بنیادی روایات ہیں, ایک ہے انسانوں کو وسائل بنانا, ایک ہے انسانوں کو غلام بنانا. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ادارے میں یا میں اپنے ادارے میں کیا بنا رہا ہوں, وسائل بنا رہا ہوں یا غلام بنا رہا ہوں. اور بالکل تعبیر یا تعریف یا تفسیر کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. ایک نظم عرض کر جاؤں, ایسی ذرا دل لگ جائے گا. وہ اتنی عجیب سی باتیں ہیں, وہ سب کہیں گے یار مغرب کے بعد مولوی آ کے کھڑا ہو گیا سٹیج پہ, اور کلکلے والی اردو بھی ہے. وہ جی چاہے تو شیشہ بن جا, اسی پہ کنکلوڈ کریں گے. جی چاہے پیمانہ بن جا, شیشہ پیمانہ کیا بننا, میں بن جا میں خانہ بن جا, میں بن کر میں خانہ بن کر, مستی کا افسانہ بن جا, مستی کا افسانہ بن کر ہستی سے بیگانہ بن جا, مستی کا افسانہ ہونا ہستی سے بیگانہ ہونا, اس ہونے سے اس بننے سے اچھا ہے دیوانہ بن جا. دیوانہ ہونے سے اچھا ہے خاک درے جانانہ بن جا. خاک درے جانانہ کیا ہے, اہل دل کی آنکھ کا سرما, شمع کے دل کی ٹھنڈک بن جا, نور دل پروانہ بن جا. سیکھ ذہین کے دل سے جلنا, کاہے کو ہر شمع پہ جلنا, تو اپنی آگ میں خود جل جائے, تو ایسا پروانہ بن جا. بس یہاں کنکلوڈ کروں گا. انڈیجنس نالج از دا کی and the future of HR in Pakistan. Otherwise, the copy-paste culture will not just fade or vanish us, rather our entire generation. So thank you very much and thank you for inviting me.